السلام علیکم میرے پاکستانیوں۔ ہم نے گزشتہ ماہ 24 جنوری 2026 کو نوائے وقت میں شائع ہونے والے اپنے مضمون میں، جس کا عنوان تھا کہ اقوام متحدہ سے بورڈ آف پیس تک کا سفر، بتایا تھا کہ آنے والے دنوں ہفتوں میں یہ صورتحال واضح ہو جائے گی کہ بورڈ کے قیام کے پس پردہ ڈونلڈ ٹرمپ کے کیا عزائم ہیں۔ تاہم ایک چیز کا فیصلہ ہو گیا ہے کہ دنیا جیسے پہلے اقوام متحدہ کے زیر انتظام چلتی تھی، اب عالمی قوانین کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آگے بڑھے گی، اور وہی ہم نے دیکھا جو گزشتہ روز 19 فروری کو واشنگٹن ڈی سی میں جو اجلاس منعقد ہوا، جس میں ٹرمپ کی تقریر کو سامنے رکھا جائے اور اس ساری اجلاس کی کارروائی کو دیکھا جائے، تو جو صورتحال سامنے آتی ہے، آپ آسان لفظوں میں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ٹرمپ کے 5 بنیادی طور پر اہداف تھے جو اس اجلاس میں سامنے آئے۔ ٹرمپ کا پہلا ہدف ایران ہے، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ اس کی ٹائمنگ کو اگر آپ دیکھیں، جو اجلاس کی ٹائمنگ ہے 19 فروری کی، اور اسی دوران دوسری طرف گلف میں اور ایران کے آس پاس ایک بڑی موومنٹ دیکھنے کو مل رہی ہے، اور مزید جو وارشپ کیریئر ہیں وہ وہاں پہ پہنچ رہے ہیں۔ گزشتہ رات تک تقریباً کوئی 40,000 کے لگ بھگ امریکی فوجی جو ہے وہ ایران کے گرد جو ہے وہ جو بحری سمندری حدود ہیں وہ وہاں پہ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ وہاں پہ موجود ہے۔ ایران کو ہدف کا نشانہ بناتے ہوئے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارے وزیر اعظم محترم نواز شریف صاحب کی غیر ضروری تعریفیں، مطلب حد سے زیادہ جب کوئی تعریف کسی کی جائے تو اس سے آپ کیا مراد لے سکتے ہیں، اور جس طرح کا ڈونلڈ ٹرمپ پیار کر رہے تھے ہمارے وزیر اعظم کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بہت بڑا کام لینا مقصود ہے ہم سے ایران کے خلاف، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ دوسرا اہم ہدف جو بورڈ کے اجلاس میں سامنے آیا وہ مسلم ممالک کی افواج کے ساتھ مل کر فلسطین کے جو عوام ہیں ان کو مزید غیر مسلح کرنا ہے، اور وہ جو عسکری حلقے ہیں ان کو بالکل غیر مسلح کرنا ہے، اور بورڈ میں جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہے اس میں شمولیت کے لیے انڈونیشیا، پاکستان، البانیہ اور اسی طرح دوسرے جو ممالک ہیں ترکی کے علاوہ، ان کو نمائندگی دے دی گئی ہے، اور یہ منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ نمائندگی جب ہوگی تو منظوری بھی ساتھ ہو گئی کہ وہ اس فورس کا حصہ بنے۔ یہ ٹرمپ کا دوسرا ہدف ہے جو کہ سامنے آیا اس اجلاس میں۔ تیسرا جو اہم ہدف ہے اس اجلاس میں وہ اسرائیل کو مضبوط کرنا ہے۔ جو مغربی کنارے کا علاقہ اسرائیل اپنے قبضے میں لینا چاہتا ہے اور بے دخل کرنا چاہتا ہے
مغربی کنارے پر جو آباد ہیں تمام فلسطینی. اب یہ کام بورڈ کے ذریعے کیوں ہو رہا ہے؟ اقوام متحدہ کے جو ممبر ممالک ہیں، اقوام متحدہ کے فورم کے اوپر جو فلسطینی ہیں ان کو رہائشی حق ہے انڈر دا لا، انڈر دا انٹرنیشنل لا، انڈر دا جنیوا کنونشن، کہ ان کو کسی بھی طرح ڈسٹرب نہیں کیا جا سکتا اور ان کو رہنے کا حق ہے اس جگہ جہاں پہ وہ رہ رہے ہیں. تاہم چونکہ اسرائیل ان کو بے دخل کرنا چاہتا ہے، لہٰذا وہ اقوام متحدہ کے فورم سے پاسبل نہیں ہے. اقوام متحدہ کے فورم کو بائی پاس کرتے ہوئے اب بورڈ کے ذریعے مغربی کنارے کا جو قبضہ ہے وہاں کے رہائشیوں کا وہ بھی اپنے پاس لیا جائے گا. یہ تیسرا ہدف میں نے بیان کیا جو بورڈ کی کارروائی ہے. جو چوتھا ہدف بورڈ کی جو ساری کارروائی ہے وہ سامنے یہ آتا ہے کہ امریکہ کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو عالمی روب اور دبدبہ ہے جو کہ کم ہو رہا ہے، اس عالمی روب اور دبدبے کو برقرار رکھا جائے اور بالخصوص چین اور روس کی جو قیادت ابھر رہی ہے اس قیادت کو کنٹین کیا جائے تاکہ امریکہ جو ہے وہ رول کر سکے اسی طرح جس طرح وہ 1945 سے اقوام متحدہ کے قیام سے گزشتہ 80 برسوں سے رول کر رہا ہے. یہ چوتھا مقصد یا ہدف سامنے آتا ہے. پانچواں اہم ہدف جو بورڈ کے اجلاس میں سامنے آتا ہے وہ ایک نیا متبادل عالمی نظام کی راہ ہموار کرنا ہے جو کہ اقوام متحدہ کے متوازی عالمی نظام کو کھڑا کیا جا سکے. یہ جو پانچواں ہدف میں نے آپ کے سامنے رکھا، آپ اگر اس کو سوالیہ انداز میں انٹرٹین کریں کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ اقوام متحدہ کی موجودگی میں کوئی نیا متوازی عالمی نظام بورڈ آف پیس کی شکل میں سامنے آ سکے. اگر آپ یورپی ملکوں کے رد عمل کو دیکھیں، بالخصوص عالمی برادری کا تو اپنا ہے رد عمل، لیکن اس میں بالخصوص یورپی یونین کو دیکھیں، کینیڈا کو دیکھیں، ڈنمارک کو دیکھیں تو جواب نفی میں ملتا ہے. اسی بنا کے اوپر حتیٰ کہ برطانیہ، جرمنی، تمام جو یورپی ممالک ہیں یہ ٹرمپ سے بورڈ سے کنارہ کشی اختیار کرتے نظر آتے ہیں، کیونکہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ بورڈ وہ قوانین کے ذریعے عالمی امن برقرار نہیں رکھ سکتا جو کہ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر موجود ہے. وہ قوانین موجود ہیں، وہ طریقہ کار موجود ہے، لہذا عالمی برادری کا رد عمل اس کے مخالف ہے. تاہم جو بورڈ میں شریک ہیں ممالک ہمارے سمیت، وہ ہیں بنیادی طور پر جو ہر حال میں ٹرمپ کی خوشنودی دیکھنا چاہتے ہیں، ٹرمپ کہیں ناراض نہ ہو جائے. اب یہ سوال بھی اہم ہے کہ کیا جو ریاستوں کے معاملات ہیں وہ کسی کی خوشنودی کے ساتھ چلتے ہیں، کہ آپ نے ہر حال میں ٹرمپ صاحب کو خوش ہی رکھنا ہے. ریاستوں کے معاملات تو ایسے نہیں چلتے. ریاستوں کے معاملات میں اقوام عالم کے جو مابین تعلقات استوار ہوتے ہیں وہ ریاستوں کے مفادات کے اوپر قائم ہوتے ہیں.
سب سے جو ٹاپ پریورٹی جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ اس کی کسی بھی ریاست کی قومی سلامتی ہوتی ہے. لہذا ہم نے بورڈ میں شریک ہوتے ہوئے ان تمام چیزوں کو اگنور کیا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بورڈ میں شریک ہونا ضروری تھا، ہمارے پاس کوئی دوسری چوائس نہیں تھی. اگر آپ یہ بیانیہ سامنے رکھیں تو پھر اگر ضروری ہی ہو گیا تھا اور امریکہ کو ہماری ضرورت تھی، بہت زیادہ ضرورت تھی، تو پھر ہم کم از کم کوئی 2 شرائط ہی اس کے سامنے رکھ لیتے کہ ہمارے قرضے معاف کر دیں، ہمارا جو کشمیر کا جو ایشو ہے اس کو ریزالو کر دے، تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. لیکن ایسی کوئی بات سامنے نہیں آتی اور نہ ہی آئی جس کو آپ رکھ کے تو یہ دیکھ سکتے ہیں صورتحال کو. اب اس ساری جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، جو ایران کے گرد ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور پھر جو امریکہ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے چین، روس اور ایران جو مشترکہ جنگی مشقیں کر رہا ہے، نیول ان کی وارشپس کے ذریعے، کیا اس صورتحال میں جو عالمی گیم ہے، یہ جو پوری جو گیم ہے، یہ کیا رخ اختیار کر سکتی ہے، یہ کس طرف جا سکتی ہے؟ اور اس ساری صورتحال میں اگر لیبنان اور یمن کے ہوتیز اور باقی جگہ سے بھی اگر چین تائیوان کی طرف موو کرتا ہے اور جو روس ہے وہ بھی موو کرتا ہے، تو پھر کیا امریکہ کسی مشکل کا شکار بھی ہو سکتا ہے، کسی مشکل میں پھنس سکتا ہے؟ یہ بات بھی خارج از امکان نہیں. ان تمام پہلوؤں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور ان سارے حالات میں سابق وزیر اعظم بینٹ جو اسرائیلی پرائم منسٹر ہیں، ان کا جو سٹیٹمنٹ سامنے آیا وہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے. ہم نے اس کو بڑا ایزی لیا ہے. بینٹ نے یہ کہا کہ ترکی، بلکہ الزام لگایا بینٹ نے کہ ترکی، سعودی عرب، قطر اور کو یہ پاکستان کے ذریعے اکسا رہا ہے کہ وہ اسرائیل، پاکستان چونکہ نیوکلیر ہے، وہ اسرائیل کا گھیرا تنگ کرے. اب یہ بات جو کی بینٹ کی بات پہ اگرچہ ہمارے دفتر خارجہ نے ایک مذمتی بیان جاری کیا ہے، لیکن کیا مذمتی بیان کافی ہے؟ یا ہمیں ان تمام چیلنجز سے نبرد ازما ہونے کے لیے ہمیں قومی سلامتی کو رکھ کر کوئی ٹھوس پالیسی بنانا ہوگی تاکہ ہم ہر ممکن طور پر اپنی قومی سلامتی کا تحفظ کر سکیں، اپنے وطن پر آنچ نہ آنے دیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے. پاکستان پائندہ باد.